جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوڈ کاسٹ آپ کی بات کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین محترم، ٹاپک آج کا خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ پہلے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر ڈیجیٹل وارفیئر کے نام سے ایک بہت ہی اسپیشل قسم کی ورک شاپ منعقد کی گئی. ہمارے کچھ مدارسی کے فضلاء اس کے منتظمین تھے ماشاءاللہ، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ان کی سرپرستی فرمانے والے ہمارے اکابرین جو تھے، ان کا تعلق چاہے وہ وفاق المدارس سے ہو یا مجمع العلوم الاسلامیہ سے ہو یا پھر کسی اور ادارے بورڈ یا کسی بھی تنظیمی بیک گراؤنڈ سے، ان تمام حضرات نے ان کی سرپرستی کی اور ماشاءاللہ وہ سب کے پاس گئے اور سب کی آراء کو شامل کر کے ایک زبردست قسم کا کورس انہوں نے ڈیزائن کیا. اور وہ کورس مدارس کے بچوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا. اس کی کچھ آؤٹ لائنز جو میں نے ذاتی طور پر دیکھی، تو امید ہے کہ جن لوگوں نے وہ کورس کیا اور ان کو بہت اس سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اس طرح کے کورسز کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، بیکاز یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو عالم ہے، اپنا جو فاضل ہے، اس کو عصری علوم کے ساتھ، سکلز کے ساتھ لیس کرنا ہے اور زمانے کے مطابق چلنے کا ہنر سکھانا ہے اس کو، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں اس طرح کی چیزیں تو ان کو ایسے پلیٹ فارمز مہیا کرنے پڑیں گے، ان کو ایسا انوائرمنٹ دینا پڑے گا کہ جہاں وہ سکلز اور اپنی جو بھی فن وہ سیکھنا چاہتے ہیں اس ماحول میں بیٹھ کے اس کی وہ تسکین کر سکیں. آج اس ڈیجیٹل وارفیئر کورس ورک شاپ جو بھی آپ نام دے لیں، اس کے ایک استاذ، اور صرف استاذ نہیں، بہت اہم استاذ جو کراچی سے خصوصی طور پہ اس کورس کو پڑھانے گئے اور مکمل کورس انہوں نے وہاں پہ ماشاءاللہ پڑھایا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے آج کے پوڈ کاسٹ میں تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہے، جناب حضرت مولانا ندیم الرشید صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کورس کی ڈیٹیل اور اس کی افادیت اور اس کی جو خوبصورتی، اس کا حسن، جو بھی آپ کہہ لیں، ڈیٹیل ان سے سنیں گے، اور آگے مستقبل میں اس طرح کے کورسز کی کتنی اہمیت ہے اور اس پر ان کی کیا رائے ہے، یہ ساری چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہوں گی. تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان الحمدللہ. آپ جب حال پوچھتے ہیں تو سارے پرانے تعلقات یاد آ جاتے ہیں، پرانے جائز تعلقات سارے کے سارے. بہت شکریہ اس وضاحت کے لیے. اور جی کیسا رہا اسلام آباد کا سفر؟ ٹھنڈ ونڈ تھی یا نارمل تھا؟ ٹھنڈ تو خوب تھی. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے بندے جب نارمل موسم میں اسلام آباد جاتے ہیں تو بھی کمبل شمبل لے کر جاتے ہیں، تو آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا موسم؟ میں یہاں سے تو کمبل نہیں لے کر گیا تھا، لیکن وہاں مجھے کمبل لینا پڑا. صحیح ہے. کیسا رہا؟ بہت اچھا الحمدللہ، شاندار، اللہ پاک کا احسان. تو ورک شاپ کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ جس کا میں نے ذکر کیا سرسری. تو آپ کو تو جب یہ جو منتظمین تھے جامع بھی آئے تھے ماشاءاللہ، حضرت سے ملاقات کی، پھر آپ سے بھی ان کی انیشیل ڈسکشن ہوئی، آئیڈیا کیا تھا؟ یہ آئیڈیا بنیادی طور پر اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہمارے جو نوجوان علماء کرام ہیں، چاہے ان کا تعلق وفاق المدارس سے ہے یا مجمع العلوم سے ہے، مدارس کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے ہمارے نوجوان فضلاء جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے میدان میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. بالخصوص اس وقت جو ہمیں 5th جنریشن وار کا سامنا ہے، پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو وہ نوجوان جو اس حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو سوشل میڈیا کے میدان میں کس طرح زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اسلام اور پاکستان کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، ایک پھول ہے، دوسرا اس کی خوشبو ہے. تو ان کی تربیت کے لیے یہ 9 روزہ ورک شاپ تشکیل دی گئی تھی، ترتیب دی گئی تھی. اور مولانا ارسلان سیال صاحب یہ ہمارے جامعۃ الرشید میں پڑھتے رہے، اسی طرح سے عمار خان یاسر بھائی اور مولانا طلحہ عتیق بھائی اور اخلاق سواتی بھائی، مولانا شہباز راؤ میرے ساتھ ہمارے نائب کلیت الفنون کے نائب مسئول ہیں. اور اسی طرح سے مل جل کر بہت بہترین ورک شاپ ہو گئی. اور میں نے وہاں پر مکمل 3 دن پڑھایا. تو 3 دن جب پڑھایا تو وہ سارے 3 دن ہی میرے پاس تھے، صبح سے لے کر، یعنی صبح نماز کے بعد سے لے کر رات کو 11 بجے تک، 12 بجے تک ہم چلتے رہتے تھے. صرف اس میں چائے کا وقفہ ہو جاتا تھا، کیونکہ چائے کے بغیر تو پھر کام نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو چائے چاہیے، کون سی جناب، جو مل جائے وہی چاہیے. پھر اسلام آباد کی ٹھنڈ، اور پھر اس کے بعد چائے کے ساتھ کھانے کا وقفہ اور کیلولے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. تو میں نے بنیادی طور پر وہ ان کو 4 چیزیں میں لے کر چلا، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی، اور آگے جو بقیہ دن تھے باقی سارا کام انہی کے اوپر چلنا تھا. یعنی ایک ان کو لکھنا سکھانا اور دوسرا ان کو بولنا سکھانا. جب وہ آئیں گے سوشل میڈیا کے میدان میں تو ظاہر سی بات ہے ویڈیوز کا دور ہے، تو اسلام پر اور پاکستان پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ہم نے ان اعتراضات کا تجزیہ کس طرح سے کرنا ہے،
ان اعتراضات کا جو لاجیکل سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے سمجھ رہے ہیں, کاؤنٹر لاجیکل سٹرکچر کس طرح سے دیکھنا, اس اعتراض کو رد کرنے کے لیے, اس کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے وہ کون سے سوالات ہوں گے, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, مؤثر ترین سوالات, وہ ہم اس کے اوپر کس طرح سے کریں گے, اور پھر ہم اپنے جواب کے لیے سورسز کون سے تلاش کریں گے, مستند ترین جو سورس ہوں, کتابیں ہیں یا ویب سائٹس ہیں یا تحقیقات ہیں. تو وہ کتاب ہے میڈیا کے مغالطے, جو یہاں پر ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے, دعوی اور فنون کے نصاب میں بھی شامل ہے, حفاظ والے بھی اس کو تیسرے چوتھے سال میں پڑھتے. ٹھیک ہے. تو وہ 40 لاجیکل فیلیسیز ان کو پڑھائی گئی, ان کا تعارف کروایا گیا اور ان کا رد کروایا گیا. عام طور پر لبرل سیکولر لوگ جو اسلام پر اور پاکستان پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اعتراضات انہی فیلیسیز میں سے کسی نہ کسی فیلیسی پر, کسی نہ کسی مغالطے پر مرتب ہوتے ہیں. تو وہ اگر 40 فیلیسیز ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ان کو رد کر سکتا ہے. ایک چیز یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ان کو کیمرے کے سامنے بولنا سکھایا, یعنی بولنے کا ایک سٹائل تو وہ ہے جو ہمارا ایلیکیوشن ہے, ڈیکلیمیشن, ڈیبیٹ ہے, پبلک سپیکنگ, اس سے ہٹ کر کے جب آپ کیمرے کے سامنے آتے ہیں اور ایک یعنی صحافی جب کسی ایشو کو لیتا ہے, اس کا تجزیہ کرتا ہے, اس کے حوالے سے حقائق بیان کرتا ہے, لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے, تو اس کا وے آف ٹاک کیا ہوتا ہے, اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے گفتگو. ٹھیک ہے, وہ تھا. اور تیسرے نمبر پر اسکرپٹ رائٹنگ. اسکرپٹ رائٹنگ کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہم اس کو لکھتے چلے جا رہے ہیں, بلکہ تحقیق سے لے کر تحریر تک, کہ ایک موضوع کو چنا, پھر اس موضوع کے حوالے سے انسانی نفسیات کو پرکھنا کیسے ہے, اور کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں جا کر ہم اس موضوع کے حوالے سے انسانی نفسیات کو پرکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرو کیسا ہوگا, انٹرو ہک کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد کنٹینٹ کیسا ہوگا, اور اختتامیہ کال ٹو ایکشن, ابتدائی ہے وسطانی اختتامی. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم کم وقت میں ایک بہترین اسکرپٹ کس طرح سے لیتے ہیں, اور پھر وہ چونکہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنے افکار کی روشنی میں اس کو کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں, اپنا نظریہ اور جو پیغام اور جو میسیج ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہم کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں تھیں, اور یہ 3 دنوں میں الحمدللہ کروائی, اور دوسرے دن کے بعد ساتھیوں نے مشق کرنا شروع کر دی. 14 فروری تھا, ویلنٹائن ڈے کا ماحول تھا, تو ہم نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ ویلنٹائن ڈے کے خلاف ویڈیوز بتائیں. ٹھیک ہے, یوم محبت ہے تو ہمیں جس چیز سے محبت ہے ہم نے اپنے نظریے سے محبت کرتے ہوئے کیا محبت کا پیغام دیا. زبردست. اچھا, یہ کتنے طلبہ تھے اور کتنی ڈائیورسٹی آپ کو نظر آئی وہاں پہ, کہ کن کن اداروں سے, کس بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور کرائیٹیریا کیا رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے؟ تھوڑا سا 1150 طلباء نے فارم فل کیا تھا. اچھا, جو انہوں نے داخلے لیے 1150 طلباء تھے, لیکن وہ چونکہ جگہ کم تھی اور پہلا تجربہ تھا تو اس وجہ سے 30 کا انتخاب کیا گیا. اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے حضرات جو اپنے نمائندوں کو وہاں پر بھیجنا چاہتے تھے کہ یہ سیکھ کر آئے اور ہمارے یہاں آ کر کام کریں, تو تقریباً 15 وہ یعنی 50 کے لگ بھگ لوگ تھے. اور اس میں دارالعلوم کراچی کے 3 حاضر سروس اساتذہ بھی تھے, اسی طرح سے کچھ ایم فل پی ایچ ڈی کے یعنی مدرسے کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے ایم فل پی ایچ ڈی کے طلبہ بھی تھے, اور مختلف تنظیموں سے, تحریکوں سے, دینی کام کرنے والے, مختلف دینی اداروں کے پلیٹ فارمز کو چلانے والے لوگ, یہ اس طرح کے سارے منتخب چنیدہ لوگ تھے. اور اس کے لیے انہوں نے وہ ایک پورا فارم فل کروایا جس سے پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو ان سکلز کے ساتھ محبت بھی ہے, مناسبت بھی ہے, اور پہلے سے یہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے, تاکہ تھوڑے وقت میں ان کو زیادہ سے زیادہ پالش کر کے, ان کو زیادہ سے زیادہ تربیت فراہم کر کے بہت تیزی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہم لانچ کر سکیں. اور لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام اور پاکستان کا دفاع. اچھا, بہت اچھا, جزاک اللہ. اچھا, یہ جو ہمارا کلیت الفنون ہے جامعۃ الرشید کا, جس کے آپ مسئول بھی ہیں, یہ اسی طرح کا تقریباً کام اور ماشاءاللہ ایک منظم انداز میں جو کام کر رہا ہے, اس کو تھوڑا سا آپ بیان کریں کہ یہ کتنا اہم ہے فضلاء کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے ابھی دور حدیث کے امتحان ہوئے ہیں بچوں کے, تو کچھ پاس آؤٹس اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم آگے کون سا تخصص کریں, اور خاص طور پہ اس میڈیا کی لائن میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں, کیا ان کے لیے یہ ایک ورک شاپ کافی ہے آپ سمجھتے ہیں, یا ان کو باقاعدہ طور پہ یعنی آ کر 1 سال نکال کے, اور جس طرح کلیت الفنون کی طرز کا کوئی بھی کورس کرنا ضروری ہے ان کے لیے؟ کیا ڈفرینس ہے اس ایک ورک شاپ اور کلیت الفنون کے پورے کورس میں, اور ظاہر ہے ایک آدمی کے لیے کون سا زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا؟ یہ ورک شاپ جو کرائی گئی یہ تو بنیادی طور پر شوق دلانے کے لیے, اس طرف متوجہ کرنے کے لیے, اور جو لوگ یعنی اس میدان کے بارے میں اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بہت اہم کام ہے. ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن غیر منظم انداز میں اور بغیر کسی تربیت کے کر رہے ہیں.
تو یہ اس حوالے سے ایک بہت بڑا اقدام تھا وفاق المدارس نے اٹھایا، اور آگے بھی ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی شارٹ ورک شاپس بھی کرواتے رہیں گے، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ کوئی ایک ادارہ بنا کر اس پر کام بھی کریں۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید تو جب سے شعبہ صحافت ہے، غالباً 15 سال تو ہو گئے اس کو، اور اس کے سینکڑوں فضلاء ہیں، اور وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے نظام میں اور اپنے حساب میں تبدیلی لاتے ہیں۔ جب پہلے پرنٹ میڈیا کا دور تھا، روزنامہ اسلام تھا، تو اس حوالے سے ہم لوگ تیار کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا اور اس کا غلغلہ اور چرچا تھا، تو اس حوالے سے کام ہو رہا تھا۔ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پورے سال کا ایک تخصص ہے، ایک اسپیشلائزیشن ہے، جس میں ٹیکنیکل کورسز بھی، نان ٹیکنیکل کورسز بھی، اسکرین کے حوالے سے ایک اینکر کس طرح سے مطلب گفتگو کرے گا۔ مثال کے طور پر اس سال کا جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے پہلے ان کو نقطے سے کالم تک، کہانی سے کالم تک اس طرح سے لے کر چلنا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ یہ چیزیں ہم فائز صاحب کے حوالے کر دیں گے۔ میں ان کو اسکرپٹ سے ہی شروع کرواؤں گا، اسکرپٹ ہم ان کو ایک ہفتے کے اندر کروا دیں گے، اور پھر دوسرے ہی ہفتے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہمارا فن خطابت ہے اس کی تربیت سے لیس کر کے ان لوگوں کو کیمرے کے سامنے کھڑا کریں اور ایشوز کے اوپر ان سے ہم بلوانا شروع کریں۔ اور اگر ہم 20 لڑکے لیتے ہیں اور پاکستان اور اسلام کے دفاع کے لیے روزانہ 20 لڑکے بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ظاہری سی بات اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسکرپٹ سے ہم ان کو لے کر آ جائیں گے، ڈاکومنٹری کے اوپر لے کر آ جائیں گے، پھر اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اینیمیشن، یعنی اس میں جب ہم ٹیکنیکل کورسز کی بات کریں تو ایک میڈیا ہاؤس چلانے کے لیے جتنے بھی کورسز کی ضرورت ہے، چاہے اس میں گرافکس کا کام ہو، چاہے اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہو، چاہے اس میں خطاطی کا کام ہو، چاہے اس میں اینیمیشن کا کام ہو، وہ تمام سارے سافٹ ویئرز اور وہ ڈیزائن کے حوالے سے ہر طرح کی تربیت ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ یعنی کانٹینٹ اینڈ جو ہمارا ٹیکنیکل سائڈ ہے سر۔ جی ہاں، ٹیکنیکل سائڈ سارا کا سارا ایک آدمی، اب آپ دیکھ لینا الحمدللہ آپ کی ٹیم میں جتنے بھی لڑکے کام کر رہے ہیں، جو اکثر وہ ہمارے کلیۃ الفنون کے فضلاء ہیں، اور آپ خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل اور سارا کام الحمدللہ سنبھالا ہوا ہے۔ تو کلیۃ الفنون اس حوالے سے پہلے سے کردار ادا کر رہا ہے، اور مزید کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا، اور جو طالب علم چاہتے ہیں کہ وہ 1 سال کا تخصص کرے تو جامعۃ الرشید کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم ایک امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی مناسبت کتنی ہے، ان کا آئی کیو لیول کتنا ہے، وہ اس کام کو سمجھتے کتنا ہے، اس کام کی اہمیت سے کتنے آگاہ ہے، تاکہ پھر ان کی جو ہے وہ تربیت کی جا سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نان ٹیکنیکل کورسز بھی ہم ان کو جغرافیہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کو فلکیات بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ میڈیا کے مغالطے تفصیلاً پوری کتاب پڑھائی جاتی ہے، صرف 40 فیلسیز پر اکتفا نہیں کیا جاتا، پورا جو کورس ہے، نصاب ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسکرپٹ رائٹنگ اور اس کے علاوہ کالم نگاری وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہے الحمدللہ۔ یہ ایک مکمل جامع معنی ایک نصاب اور ایک کورس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجمع اور وفاق اور یہ کچھ چیزیں، کچھ غلط فہمیاں بیچ میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض عناصر، اور ہمارا تو جامعہ رشید کا سٹانس آپ کو پتہ ہی ہے شروع سے کہ بہت ہی زبردست اسٹریٹجی رہی ہے۔ اس کورس میں چونکہ مینلی وفاق المدارس اس کو بیک کر رہا تھا، تو کوئی کانفلکٹ تو نظر نہیں آیا؟ نہیں، کسی طرح کا کوئی ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب تشریف لائے، بہت محبت کے ساتھ پیش آئے، پھر انہوں نے اپنے حضرت پہلے تو یہ بتایا نا کہ حضرت نے یہاں سے آپ کو جو فارغ کر کے بھیجا، حالانکہ یہاں مجھے پتہ ہے بہت مصروفیت تھی یہاں پہ آپ کی۔ ہاں جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو حضرت نے آپ کو کیا ہدایات دے کر روانہ کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک مجمع اور وفاق کا کام نہیں، یہ امت کا کام ہے، اللہ ٹھیک ہے، اور امت کے لیے ہمارے سارے وسائل، ساری صلاحیتیں حاضر ہیں۔ آپ جائیں، بھرپور طریقے سے آپ سکھائیں اور بھرپور طریقے سے کام کریں، اور واپس آ کر میں نے کارگزاری جب سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں کو جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، مثلا جیسے عبدالقدوس محمدی صاحب نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ کام شروع کیا جائے، ڈیبیٹ سرکٹ اسلام آباد میں جو ہے نا وہ اس کو اس طرح سے لانچ کیا جائے، شروع کیا جائے، تاکہ ساتھی جو ہے وہ تیار ہوں، بولنے والے اچھے پیدا ہوں، مختلف ان کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو وطن اور دین کی خدمت کے لیے کیسے نکھارا جائے، کیسے ان کی تربیت کی جائے، اس حوالے سے کورسز وغیرہ ایک بڑی مشاورت ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب جو چاہتے ہیں آپ ان کو فراہم کریں، جس طرح کا کورس چاہتے ہیں، جس طرح کی خدمت چاہتے ہیں، جس طرح کی مہارت چاہتے ہیں، اب سب چیزیں جو ہے وہ فراہم کریں، کیونکہ مجمع اور وفاق امت کے معاملے میں ایک ہیں اور پاکستان کے معاملے میں ایک ہیں، لہٰذا دین کی دفاع اور دین کی اشاعت کی بات آئے گی تو ہم ایک ہیں، امت کے دفاع اور امت کی خدمت اور امت کے حوالے سے اپنے دین کی اشاعت کے حوالے سے بات آئے گی تو ہم ایک ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، زبردست، جزاکم اللہ خیر حضرت، بہت شکریہ۔ اور مزید یہ بتائیے کہ اس طرح کی ورک شاپس
ہمارے ہاں مدارس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیا کورس اناؤنس کرتے ہیں تو خواتین کی بہت کوئریز آتی ہیں نا. جی جی. تو یہ کہتی ہیں کہ وہ تسی مولوی ہو ہمیں تم لوگوں نے بتایا ہے کہ پردہ دین یہ حیا فلاں اور بس سال میں ایک دفعہ حجاب ڈے منا کے چھٹی. ہمارے لیے بھی تو کوئی چیزیں ہونی چاہیے. تو آپ لوگ کوئی خواتین کے لیے کوئی اس طرح کے کورسز وغیرہ یا ان کے بھی جو مدارس ہیں نا بنات کے بہت بڑا ظاہر ان کی تعداد ہے بہت بڑی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی اس طرح کے کچھ کورسز کی ضرورت ہے؟ واقعتاً بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گھروں کے اندر نا کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں گھروں کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے دراسات کا کورس کیا ہوا ہے, کوئی شارٹ تھیری کورس کیا اور اس کے بعد ان کا بہت زبردست قسم کا دینی ذہن بن جاتا ہے, وہ دین کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, لیکن ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ہمارا وفاق یا مجمع یا ہمارے اکابر علماء بزرگ بیٹھ کر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تشکیل دیتے جس کے اوپر ان کی علمی صلاحیتوں کو بھی آگے بڑھایا جائے اور ان سے کام بھی لیا جائے. گھروں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ بھائی اگر کسی لبرل کے ہتھے چڑھ گیا, کسی ملت کے ہتھے چڑھ گیا اور بہن نے کوئی شارٹ کورس کیا, وہ بیچاری اس کو سمجھاتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اب کبھی تو اس کے سمجھانے کا اثر ہو جاتا ہے اور کبھی چونکہ بھرپور قسم کی ایک تربیت نہیں ہوتی تو وہ روتی ہے, پیٹتی ہے, وہ ان کے گھر والے علماء سے رابطہ کرتے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دین بیزاری کی ایک لہر چل رہی ہے اور الحاد کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ارتداد کی طرف لوگ جا رہے ہیں, تو گھروں کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کے حوالے سے پریشان ہوتی ہیں, اپنی ماں کے حوالے سے پریشان ہوتی ہیں, اپنے والد کے حوالے سے پریشان ہوتی ہیں, اور آگے اپنے بچے ہیں ان کے اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہوتی ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے اکابرین اور بزرگ وفاق کے اکابرین, ٹھیک ہے, حضرت استاد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ, یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, سوچ لیتے ہیں اور ان کے لیے بھی کوئی تربیت کا انتظام کر دیتے ہیں تو یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی. الحاد اور ارتداد کی اس فضا کو روکنے میں ایک مؤثر ڈھال بن سکتی ہیں گھروں کے اندر یہ ہماری بہنیں اور یہ بیٹیاں, اگر ان کو اس حوالے سے تربیت فراہم کر دی جائے اور بنیادی کورسز ان کو کروا دی جائے. بالکل, اللہ کرے کہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے. آمین. اچھا, یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک اپنے گھر کی حد تک یا اپنی فیملی خاندان کی حد تک, بلکہ دیکھیں خواتین کے اوپر روک کیا ہے, ویڈیو کی روک ہے, آواز کی روک آپ کہہ لیں, لیکن وہ کچھ اچھی ویب سائٹس بیٹھ کے چلا سکتی ہیں اگر وہ اچھی گرافک ڈیزائنر ہیں یا ان کو ویب سائٹ رن کرنا آتا ہے, یا اور پھر ان کے پاس ذہن وہ پختہ ہے اور ان کے جو تھاٹس ہیں اور کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہیں, تو وائی ناٹ کہ وہ ٹیکسٹ کی فارم میں جی اتنا بڑا کام لٹریچر بہترین پوسٹیں بنا کر, بالکل ٹھیک ہے, اس میں ان کی شخصیت نمایاں نہ ہو, بہترین پوسٹیں بنا کر اور بہترین تحریر کی صورت میں, اور اگر ان کا اتنا ذہن بن جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی تیار کر سکتے ہیں کہ تم اس فیلڈ کے اندر, اور پیچھے وہ خود ان کی بھرپور تربیت کر رہی ہوں. بالکل. تو جو کام خواتین شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں, تو یہ جو اس وقت 5th جنریشن وار ہے میرے خیال میں, اس میں جو ہے نا ان کی ضرور تربیت کرنی چاہیے. اچھا, یہ 5th جنریشن وار کو لوگوں نے آج کل بڑا اس پہ ایک مزاح بھی ہوتا ہے کہ 5th جنریشن وار کو بطور طنز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے کہ آپ کے نزدیک, آپ نے ظاہر اس پہ بہت کام کیا ہے, بہت مطالعہ ہے آپ کے اس حوالے سے, آپ کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے, تو یہ کیا ہے 5th جنریشن وار کو آپ کیسے بیان کریں گے مختصر لفظوں میں؟ بس مختصر لفظوں میں اگر یہ ہم بیان کریں کہ پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ جسموں کو غلام بنانے کی ہوتی تھی اور ہتھیاروں کے ذریعے سے ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور دشمن کو قتل کرنے کے ذریعے سے ہوتی تھی. لیکن اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے, یہ کلاشنکوف اور میزائل کی جنگ نہیں ہے, یہ کیمرے اور مائک کی جنگ ہے. اور اس میں جسموں کو غلام نہیں بنایا جاتا ہے, اس میں فکر کو غلام بنایا جاتا ہے, ذہنوں کو غلام بنایا جاتا ہے, عقل کو غلام بنایا جاتا ہے. آپ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے کسی مخالف کو, یا کوئی پاکستان کا مخالف اپنے ملک میں بیٹھ کر کسی پاکستانی کو فکری اعتبار سے وہ اپنا ہم خیال بنا لیتا ہے اور پاکستان کی فوج کے اور پاکستان کے علماء کے مخالف بنا لیتا ہے, اور یہ آدمی سارا دن سوچتا ہے کہ میں نے پاکستان کے خلاف کس طرح سے کام کرنا ہے, اسلام کے خلاف کس طرح سے کام کر رہا ہے. تو گویا ان کو اپنے ملک میں بغیر کسی قتل و غارت کے, بغیر خون بہائے, ایک گولی چلائے بغیر, صرف کیمرہ, مائک اور انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ایک بہت بڑی فوج, اپنے ہی تیار کردہ جو ہے وہ سپاہی, ان کو وہ ہمارے ملک میں میسر آ جاتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ غلط فہمی, بنیادی طور پر پروپیگنڈا تکنیک کی جنگ ہے, کلام کی جنگ ہے, پروپیگنڈے کی جنگ ہے, جس کے اندر یعنی کلام کے داؤ پیچ استعمال کر کے, پروپیگنڈے کے داؤ پیچ استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کیے جاتے ہیں, اور پوری قوم کو, اگرچہ وہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو,
اعصابی طور پر ذہنی طور پر شکست خوردہ بنا دیا جاتا ہے. بہت بڑا جسمانی طور پر طاقتور آدمی ہو, وہ غالباً گاما پہلوان کے بارے میں یا ناصر بھولو پہلوان کے بارے میں, کسی پہلوان کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ جب بہت بڑا کوئی عالمی مقابلہ جیت کر آئے, ٹھیک ہے, تو ان کو کیمرے کے سامنے بٹھا دی کہ اب آپ انٹرویو دیں. اب جو کیمرے کے سامنے بیٹھے نا, تو ان سے وہ کوئی سوال کرتا ہوں تو وہ ہکلاتے کہتا ہے اور ڈانڈے کنے لانے بیٹھ کا کنیاں لانیاں یار, اور یار تیل تلو یار کھاڑا کتنا کرنا, وہ کوئی بھی سوئیے یعنی خود بخود کے زبان پر یہ جا رہے ہیں. تو اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ کیمرے اور مائک کے سامنے بیٹھ کر نا شکست کھا گیا. تو وہاں پر جسموں کو شکست نہیں دی جاتی بلکہ ذہنوں کو شکست دی جاتی ہے. اور آپ کو 1 روپیہ خرچ کیے بغیر, ٹھیک ہے, اپنے دشمن ملک میں دشمن ہی کے آدمی اپنے فوجیوں کے طور پر مل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اقوام کو شکست دے دی جاتی ہے. کوئی بھی چیز اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک اس کے پیچھے افکار قائم رہتے ہیں, افکار زندہ رہتے ہیں. اگر افکار کو شکست ہو جائے, نظریے کو شکست ہو جائے, تو اس نظریے کے لیے لڑنے والے, اس نظریے اور فکر کے لیے کھڑے ہونے والے وہ خود بخود ڈھیر ہو جاتے ہیں. زبردست, خوبصورت وضاحت کی آپ نے, جزاک اللہ خیر. اچھا, اب جاتے جاتے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مولانا ندیم الرشید صاحب جو ہیں وہ اپنے بارے میں بھی تو لوگوں کو کچھ بتائیں کہ کہاں تک پہنچے, کیا اس وقت کلیت الفنون کے آپ مسئول ہیں, یعنی فنون, فن بھی نہیں, تو کیا آخر آپ کے پاس ایسی مسٹری ہے مولانا ندیم الرشید صاحب کہ جو بھی کوئی یعنی فن کے اعتبار سے, ڈیبیٹ کے اعتبار سے, تقریر یا دیگر جو لکھنا لکھانا, اس اعتبار سے, 5th جنریشن وار کے رد کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے, آج کل کے جو ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ ہے اس اعتبار سے, تو آپ نے یہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کیسے کیا, اور یہ سفر کب سے شروع ہوا اور اب کہاں تک پہنچ گیا ہے یہ سفر؟ کوئی ڈگریاں ہیں پیچھے, کوئی زخیم, کوئی ہزاروں کتابوں کا مطالعہ ہے پیچھے, کوئی خاص تربیت ہے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا کھول کر ہمارے سامنے رکھیں, مطلب وہی جو ایک جائز حدود میں. وہی ہاں جائز. عبدالودود بھائی, ریسلنگ کا عالمی چیمپئن, کیا اس نے ریسلنگ کے لیے کوئی ڈگری لی ہوتی ہے؟ تیراکی کا عالمی چیمپئن, کیا اس نے تیراکی کے لیے کوئی ڈگری لی ہوتی ہے؟ اسی طرح سے ریس کا, دوڑ کا عالمی چیمپئن, انہوں نے کوئی ڈگری لی ہوتی ہے؟ مرزا غالب کے اوپر اگر پی ایچ ڈی ہوتی تو مرزا غالب نے کون سی پی ایچ ڈی کی ہے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی کے اوپر اگر پی ایچ ڈی ہوتی تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے کون سی پی ایچ ڈی؟ صحیح ہے, زبردست. یہ ہمارے ملک کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں, اس نے ایک دینی غیرت پیدا کی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, استاد جی مفتی ابوالبابا صاحب کی, ٹھیک ہے, اور آپ جیسے دوستوں کی ہمیں جو ہے وہ ایک صحبت اور بڑے حضرات کی سرپرستی ہمیں میسر آئی. تو وہ پھر بناتے رہے, وہ ٹاسک ذمہ لگاتے گئے, ندیم صاحب اس کا جواب دینا, ندیم صاحب اس کا جواب دینا, ندیم صاحب یہ کرنا, ندیم صاحب یہ کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں کام بھی ہوتا رہا, اور وہ جو کام انہوں نے ذمہ لگایا وہ خالصتاً اس مطلب ذہن کے ساتھ کام دے رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں یہ آدمی تیار ہو جائے. تو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے لیے جو کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا, کہ خاموش نہیں بیٹھا, ہاتھ پر بیٹھے رہنا, ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا, بلکہ جتنا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی محنت, ان کی تربیت اور ان کی دعائیں رنگ لائیں, اور جو کام ہو رہا ہے الحمدللہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, دعویٰ کے حوالے سے بھی اور فنون کے حوالے سے بھی. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اور ناظم محترم, مولانا ندیم الرشید صاحب شارٹلی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مدارس کے بچوں کے لیے قومی ٹی وی چینلز کے دروازے کھولے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, بلکہ گزشتہ سال ARY نیوز کا جو شان رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں تقریر جو مقابلہ تھا, تقریری مقابلہ, اس کی خطابت کے ونر جامد رشید کے ہی بچے تھے ماشاءاللہ. تو اس وقت وہاں بڑے مشہور جو ججز ہیں انہوں نے یہ کمنٹس دیے تھے, اور مولانا ندیم الرشید صاحب کا نام لے کر, اور اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر جہاں جو آج یونیورسٹی کے بچے ہیں, کالجز کے بچے ہیں, ہمارے یہاں جب بھی یہاں کمپٹیشنز ہوتے ہیں, ارشاد کا ہمارا دوسرا استعفیٰ ہوا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سے, گجرانوالہ سے, دور دراز سے آئے ہوئے بچے بھی وہ مولانا ندیم الرشید صاحب کو نیاز مندی سے ان سے مل رہے ہوتے ہیں, استفادہ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ لیجنڈ ہے ماشاءاللہ. اور یہ صرف وہ میدان تو پھر اب ظاہر ان کے لیے پرانا ہو گیا. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عمر ڈھل گئی, ماشاءاللہ اسٹل ینگ, آتش ابھی بھی جوان ہے, لیکن وہ آتش جو ہے اب اور جو ہے نا اندھیروں میں روشنیاں پھیلانے کے لیے ماشاءاللہ نکلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ
صلاحیتوں میں اور اضافہ کریں جی، توفیقات میں بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کوئی فائنل کمنٹ آپ دینا چاہیں تو پلیز. فائنل کمنٹ یہ تو بتا نا کس چیز پر دینا چاہوں, آپ کے اوپر دینا چاہوں, مائک کے اوپر دینا چاہوں, کیمرے کے اوپر دینا چاہوں, بس فائنل کمنٹ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آمین. آپ کے علم, عمل, رزق, صحت میں برکت عطا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اور کلیت الفنون میں داخلے کے لیے آپ نے جامعۃ الرشید, کلیت الدعوہ میں بھی, کلیت الدعوہ میں بھی, کلیت الدعوہ کا مسئول میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دعوت اور ارشاد کے کام کو آپ کیسے بہترین انداز میں آگے لے کر چل سکتے ہیں, یہ بہت خوبصورت کورس ہے. ان دونوں کورسز میں داخلے کے لیے آپ نے روزنامہ اسلام جو ہے اس کے ساتھ اس کے اشتہارات دیکھتے رہنے ہیں, اور جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. وہاں بھی ہم انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کریں گے. تو جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ نے, اگر آپ فاضل ہیں اور اس کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں تو آئیے اور اپنے آپ کو کچھ بنا جائیے انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خیال رکھیے, اللہ حافظ.